ایک بندہ آیا حضرت عمر کے پاس, یہ جی یہاں پہ کدھر گیا, ہاں عمر کے پاس. یہ دیکھیں, یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا, اس نے کہا امیر المومنین میں 2 سال اپنی عورت کے پاس سے غائب رہا ہوں, لیکن یہ تو پریگننٹ ہے. 2 سال سے میں غائب ہوں, یہ پریگننٹ ہے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا, یار اس عورت کو مار دیتے ہیں پتھر مار مار کے. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا نہیں امیر المومنین, اگرچہ آپ کو اس عورت پہ اختیار ہے لیکن آپ کو اس کے پیٹ پہ کوئی اختیار نہیں ہے, واو اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ بچہ پیدا کر لے. حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا, تو اس نے ایک بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت بھی تھے, نکل چکے تھے باہر. آدمی نے دیکھا یار یہ تو بالکل میرے سے لگتا ہے, اس نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عورتیں معاذ جیسے انسان پیدا نہیں کر سکتی, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. نہیں جی, حضرت عمر کے زمانے میں معاذ صاحب نے بچا لیا کہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. 2 سال سے بندہ پاس نہیں تھا, تو 2.5 سال بعد بچہ آیا. الحمدللہ ماشاء اللہ. مطلب یہ چیزیں محمد صاحب کے زمانے سے لے کر, مطلب ان کے امی کے زمانے سے لے کر عمر کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا نہیں اس رہا. کے بھائی امام مالک بھی ہیں. امام مالک کے زمانے میں 4 سال کا بچہ ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اچھا ایک مالک صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا ابو یا 4 سال سے عورت حاملہ ہے, بچہ نہیں باہر آ رہا. تو انہوں نے دعا مانگی, انہوں نے کہا اگر اس عورت کے پیٹ میں پد ہے تو اللہ اس کو نکال دے. میں نے کہا یہ والا پد جو 4 سال سے پڑا ہوا ہے نا, یہ جب باہر نکلے گا 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں سارے مر جائیں گے ویسے. اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے بچے میں بدل کے نکال دے. وہ ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے کہ ایک بندے نے کہا جا ابھی بھاگ یار تیری بیوی بلا رہی ہے. وہ گیا تو جناب وہ آدمی گیا, ابھی امام مالک کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ مسجد کے آدمی داخل ہوا, اس کے گردن میں ایک بچہ تھا, بال سخت گھنگرالے تھے, 4 سال کا بچہ تھا تقریباً. الحمدللہ اس کے سارے دانت بھی باہر تھے, ناف بھی کٹی ہوئی تھی. نہیں جی 4 سال میں بھی آئے ہیں الحمدللہ. 4 ناف سال بھی میں, کٹی ہوئی تھی, ہاں 4 جی سال کا بچہ باہر آیا. الحمدللہ. بھائی اب وہ صاحب کس جگہ سے باہر آیا یہ مت پوچھیے مجھے, نہیں, کدھر سے کیونکہ بھی نہیں آ سکتا نہیں اب یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. جی زین العابدین صاحب آئے کوئی ہمارے پاس. جی زین صاحب. بالکل بھائی کیسے ہیں جی؟ صاحب میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. سر ابھی تک مسلمان ہیں آپ؟ جی 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 سر, یہ بالکل. 4 سال میں سر بچے نکل رہے ہیں یار آپ لوگوں کے. آپ کو کیا لگتا ہے نکل سکتا ہے 4 سال میں بچہ؟ سر آپ بتائیں سر, نکل سکتا کہ نہیں؟ نہیں جی, وہی نارمل پروسیجر ہے 9 مہینے کا, سب کا اسی طرح اچھا, ہوتا ہے. یہ آپ کے سارے اسکالر جھوٹ بولتے ہیں نا؟ اسکالرس بالکل جھوٹ بولتے ہیں, جو لکھا ہوا ہے جھوٹ لکھا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر اس حساب سے محمد صاحب جو ہیں وہ یا تو اپنے والد کی اولاد نہیں تھے, یا پھر وہ میدے سے پیدا ہوئے تھے, جیسے گوہر شاہی نے بولا. گوہر شاہی کو مانتے ہیں؟ گور شاہی نہیں جی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ گور شاہی کیا چیز ہے. ایک بار دکھا دے ایڈم بھائی, دکھا ایک دوں بار دکھا دے. گوہر شاہی ایک دفعہ پھر دکھا دوں ان کو؟ اوکے سر, میں گوہر ویسے شاہی پہ دکھا دیتا ہوں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس چیز میں کیا لکھا ہے, کیونکہ میں نے نہ سنا ہے اور نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ بلیو نہ کریں اس چیز کو. پھر آپ کے نبی جو ہیں وہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, حلال کی اولاد میں سے نہیں تھے. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا. یہ دیکھیں گوہر شاہی کی بات سن لیں پہلے, پھر وہاں پہ چلتے ہیں, کیونکہ یہ سن لیں. حضور کی عظمت کہاں ہے؟ کہاں ہے امام عظمت؟ الانبیاء ہیں. امام عظمت کہاں الانبیاء, ہے؟ عظمت کہاں ہے؟ عظمت یہاں ہے. یہاں کہاں ہے؟ بتائیے بتائیے بتائیے. ایک دن جبرائیل جبرائیل بی بی آمنہ کے پاس آئے اچھا, اور ان کو کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے بھیجا, اور آپ کے ہاں ولادت ہوگی ولادت ہوگی, اللہ کے محبوب کی. بے شک آپ کے ہاں ولادت ہوگی ولادت ہوگی اللہ کے محبوب. اللہ کے محبوب کی. ہاں جی, انہوں نے کہا میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا. میرا تو شوہر مر چکا ہے, تو جبریل کیسے نے ہوگی؟ کہا کہ اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. بے شک, اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنا ساتھ لائے. وہ بھی سفید رنگ کا تھا, یاد رکھیے گا. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنے ساتھ لائے, ماشاءاللہ, اور اس میں شجرۃ النور ایک بیج ڈلا ہوا. بے شک نور کا بیج تھا. کیا یہ کون سا درخت ہے بتا دیں بارڈر پہ؟ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سدرۃ المنتہا. یہ ایک درخت کا نام ہے جو بارڈر پر ہے. بے شک. اس درخت کی جو ہے جامنی رنگ کی پتیاں ہیں. پتی پر
کسی پر محمد لکھا ہے, محمد کسی ہے, پر احمد لکھا ہے, احمد ہے, کسی پر محمود لکھا ہے, سبحان کسی پر اللہ, حامد لکھا ہے. سبحان اللہ, سمجھے؟ یہی وہ نور تھا جو آدم صفی اللہ کو عرش پر نظر آیا تھا. سبحان یہ حضور کا ہی نور تھا. اللہ. اس درخت سے ایک نور کا بیج توڑا اور اس سفید مشروب میں ملا کر جبریل امین نے بی بی آمنہ کو پلا دیا. ماشاءاللہ, اس کے پینے سے آپ پینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا. الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. اب یہاں تو آپ یہ مان لیں اگر 4 سال کی پیگننسی نہیں ہو سکتی, 2 سال کی پیگننسی نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ یہ مان لیں کہ ہمارے نبی میدے کے راستے پیدا ہوئے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا مذہب ہے اس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اتنا افضل ہے کہ تمام کائنات اس کے لیے بنائی گئی. اور بھائی صاحب میں نے کوئی بات کی ہے کائنات کس کے لیے بنائی گئی نہیں بنائی گئی, ٹاپک چینج کیوں کرتے ہو یار؟ جس مدے پہ بات کر رہا ہوں اس پہ بات کرو نا یار. جی تو مدعا آپ کا یہ ہے کہ کوئی میدے سے پیدا ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کوئی میدے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, بہترین ہو گیا. تو اب ہماری 2 کنکلوژن آ گئی. انسان میدے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا, انسان 2 سال تک ماں کے پیٹ میں ایز اے حاملہ کے طور پہ بھی نہیں رہ سکتا, 2 سے 4 سال تک, رائٹ؟ نہیں رہ سکتا. بہترین. تو تھینک یو سو ویری مچ. اگر نہیں رہ سکتا اور حمزہ کا والد اور محمد کے والد دونوں کی شادی اگر ایک ہی دن میں ہوئی ہے, مجلس وحد میں ہوئی ہے, اور حمزہ محمد سے 4 سال بڑا ہے, حمزہ محمد سے 4 سال بڑا ہے, اور محمد کے والد بی بی آمنہ سے ٹپا ٹپ کرنے کے تیسرے دن چلے گئے تھے تجارت پہ, اور تجارت سے واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو محمد 4 سال بعد کیسے پیدا ہوا؟ یہ معمہ سلجھائیں پلیز. کیونکہ اگر وہ 4 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ حمزہ 4 سال پہلے پیدا ہوگا تو 4 سال بڑا ہوگا نا محمد سے, تو اگر حمزہ 4 سال پہلے پیدا ہوا ہے, محمد 4 سال بعد پیدا ہوا ہے, اور محمد کا باپ 6-7ویں مہینے انتقال کر گیا تھا تجارت سے واپسی پہ, اور اس 6 مہینے وہ بی بی آمنہ کے پاس بھی نہیں رہا, تو پھر اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ محمد 4 سال بعد کیسے پیدا ہو سکتا ہے عبداللہ سے؟ کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آمینہ نے کسی اور کے ساتھ ٹپا-ٹپ کیا اور محمد کو پیدا کیا, اور 4 سال بڑا حمزہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. بتائیے. تو اس جو آپ نے کہانی سنائی, تو اس کہانی کا جو ہے ایک انسان کی زندگی میں, میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں عمل دخل کیا ہے؟ عمل دخل یہ ہے کہ جس کو آپ نبی مانتے ہیں وہ نجائز اولاد تھا, تو نجائز اولادی نبی کو آپ نبی مانتے ہیں جس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں سر. اچھا جی. وہ نجائز اولاد تھا اور اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوا تھا. ہماری لغت عام میں انڈیا اور پاکستان میں ایسے شخص کو حرامی بولتے ہیں, اگرچہ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے کام میں, اس کی والدہ کا کام ہے, اس کے والد کا مسئلہ مسائل ہے, انہوں نے کیا, لیکن ایسا شخص جو ہے اس کو حرامی بولا جاتا ہے. جی جی جی. تو کوئی حرامی پیدا ہو, حلالی پیدا ہو, اس انسان میں اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یعنی فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ حرامی فار ایگزامپل پیدا ہوئے یا میں حرامی پیدا ہوا, تو اس سے میری زندگی اور آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ لوگ آپ کو اور مجھے حرامی بولیں گے, لیکن کیا ہم واقعی وہ چیز ہوں گے یا اس سے ہماری کیریکٹر پہ کوئی خاص اثر پڑے گا؟ سر اگر آپ کی والدہ بازار میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ ٹپا ٹپ کر کے آپ کو پیدا کرتی ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ حرامی ہوں گے تو جی تو اگر ہوں گے تو اسی ایگزامپل کو لے کے چل رہا ہوں, تو سر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں یہ بات مان رہے ہیں کہ محمد اس طریقے سے پیدا ہوا, آمینہ جو ہے بازار میں رندی تھی. آپ کے ورلڈ ویو پہ چلتے ہوئے چلیں جی ہم کہہ لیتے ہیں ایسا. میں آپ کی باتوں سے انسٹیگیٹ نہیں ہوں گا, میں انسٹیگیشن کی بات ہی نہیں کر رہا. اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. What difference does it make؟ کتنے حرامی پیدا ہوتے ہیں دنیا میں, آپ مجھے یہ بتائیں, اور کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کو نبی نہیں نا کہتے, ہم ان کو نبی بھی نہیں بناتے, ان کو ہم جو ہے نا بہترین نمونہ بھی نہیں بناتے, ان کو ہم نبوت کے درجے اعلیٰ منصب پہ بھی فائدہ نہیں کرتے. تو بھائی فرق ہے نا. منصب پہ بہت سارے انسان, بہت سارے پیغمبر آئے ہیں, صرف محمد نہیں آئے, ان موسیٰ بھی بہت آئے, سارے عیسیٰ پیغمبروں بھی میں سے کوئی بھی حرامی نہیں نا تھا سر.
اچھا جی، تو حلالی یہ تھے سارے. اچھا جی، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسماعیل، وہ تو آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق، یعنی میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو مطلب میں تو بلیو نہیں کرتا، لیکن جو اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ جب ہاجرہ سے پیدا ہوئے تو ہاجرہ ان کی لونڈی تھی، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ سر ان کو نبوت بھی نہیں دی گئی تھی، وہ اسلام نہیں دی تھی. اسماعیل نبی تھا جی. اسماعیل نبی نہیں تھا. آپ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اگر پوچھ رہے ہیں تو اسماعیل نبی نہیں تھا. محمد نے اپنے آپ کو، چونکہ وہ بھی حرامی تھا، تو اس نے کہا تھا ایک اور حرام کی نسل سے پیدا ہوئے والے کو میں نبی بنا لوں، اور کیا. جی 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 جی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب یو ہیو یور اون اسٹوری ٹو ٹیل، اور اس کے مطابق نو آئی ڈونٹ ہیو مائی اون اسٹوری ٹو ٹیل. یو ہیو یور اون دیکھیں اسٹوری ٹو بات ٹیل یہ ہے برادر. کہ اسلام سے پہلے آپ مانتے ہیں توریت آئی تھی؟ اسلام سے پہلے بالکل تورات اور انجیل آئی تھی، بالکل. توریت اور انجیل میں اسماعیل نبی نہیں ہے. تورات اور انجیل میں، یعنی انجیل میں تو پھر عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے نا، لیکن اسلام یہ ہے کہ مطلب بھائی اسلام تو بات یہ، بھائی ٹاپک چینج نہیں. میں ٹاپک نہیں چینج کر رہا، میں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تورات میں اسماعیل نبی ہے. میں تو قرآن کی بات کروں گا جی، میں قرآن پہ بھائی یقین میں رکھتا پوچھ رہا ہوں تورات میں اسماعیل نبی ہے، کیونکہ آپ نے ہاجرہ کی بات کی، ہاجرہ قرآن میں نہیں ہے. پھر مجھے اچھا جی، تو ثابت کر دیں مجھے اس پہ. اچھا جی، تو دیکھیں یہاں تو بات سنیں، یہاں تو آپ جس کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں مجھے، آپ نے کہا کہ ہاجرہ اس کی لونڈی تھی، آپ نے بولا، یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ لگی ہے؟ یہ جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، رضا اسلان کی بھی کتاب ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، رائٹ؟ ہاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں بہترین. جنرل، تو اگر نہیں لکھا ہوا، دیکھو تو جب آپ کی جس بات کر رہا سورس کو یوز کرو گے نا، میں اسی ہوں. سورس پہ جاؤں گا نا. سورس آپ یوز کر رہے ہو تورات نہیں میں نے کے کوئی مطابق. یوز نہیں کیا، میں نے کوئی نہیں یوز کیا، اور میں نے بھائی جنرل سورس ہی وہ ہے بھائی عام ہاجرہ کا، کنسنسس کی قرآن تو ہے بات ہی کی نہیں. ہے. قرآن تو میں نے سورس ہی نہیں ہے اس کا. میں نے جنرل کنسنسس کی بات کی ہے جناب اعلیٰ. میں نے تورات نہیں پڑھی، اور نہ میں نے بھائی انجیل پڑھی ہے. جنرل سینس وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. جنرل سینس میں تو میں کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. میں یہاں پہ جنرل ریفرنسز پہ بات سینس کر رہا ہوں، نہیں، آپ جنرل جنرل سینس. کنسنسس برادر، جنرل کنسنسس، ورلڈ ویو. کنسنسس کہاں سے آیا؟ وہ کنسنسس تورات سے ہی آیا، اور کہاں سے آیا؟ اچھا جی، تورات تو سے میں آ رہا تو ہے وہی نا. کہہ رہا ہوں، کہ یو ہیو یور اون اسٹوری ٹو ٹیل. نوٹ آن اسٹوری. وہ بھائی جو اسٹوری جہاں سے لے رہے ہو، میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں، میں سورس پہ جا رہا ہوں. یو ٹک دا اسٹوری فرام دا تورا. اچھا اوکے. تو میں تو اس سورس پہ جا رہا ہوں جہاں سے آپ نے یہ اسٹوری لی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے لی ہے نا آپ نے، میں وہاں پہ جا رہا ہوں. اچھا اوکے. بولے. تو جیوز جو ہے وہ تو ابراہیم کی اولاد اسحاق کے نسل سے ہے نا، تو وہ تو جنرلی ان کو اس کی جو دوسری اولاد ہے ان کو مانتے ہی نہیں ہے. تو میرا کیا مطلب نہیں مانتے؟ کاؤنٹر، پھر جھوٹ ذہن. جی وہ جناب کیوں، میں مانتے نے ہیں اسماعیل نہیں کو، لیکن اسماعیل کی پروفیسی نہیں. اچھا اسماعیل کے بعد ہاں اسماعیل کی نسل سے کون سا نبی آیا پیغمبر محمد ہے؟ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ ان کو آئی ڈونٹ نو، لیکن جتنا مجھے پتا ہے کیا اسماعیل مطلب کے آئی بعد. ڈونٹ نو؟ آئی ڈونٹ نو مینز آئی ڈونٹ نو. یعنی کہ ایک بندہ ہے ابراہیم کا بیٹا، اس کے بعد اس کی نسل کا آپ کو پتا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا آپ کو. فرق نہیں محمد کو پڑتا کہہ اس دیا، سے. محمد نے کہہ دیا میں اسماعیل کی نسل سے ہوں. ثابت کریں محمد اسماعیل کی نسل سے، ثابت کریں. ایڈم بردر، میرے ورلڈ ویو پہ، میری زندگی پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کون کس سے تو پیدا ہوا سر ہے. پھر میری کہہ زندگی دیں، بتاتا ہوں نا، پھر کہہ دینا، سنیں نا پھر کہہ دیں کہ سنیں نا محمد ایک حرام what کی I'm اولاد تک saying. بول دیں. Oh, that is your own story, but نہیں میں آن سوری بھائی، یا تو ثابت کر دیں کہ وہ that عبداللہ is. کا تھا، تو یا میں نے کہہ تو دیں وہ حرام کا تھا. میں کیوں کہوں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو میرے لیے معزز ہے بھائی، لیکن وہ معزز شخص اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. آپ do کہتے ہیں you have پریگننسی 4 سال تک رہ نہیں سکتی، what آپ کہتے ہیں evidence پریگننسی do بھی you 4 have سال تک نہیں رہ سکتی، اور بھائی سارا what ایویڈنس دیا تو ہے. اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں do you believe in God. اس کا میری اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں do you believe in God or no. اچھا جی، آئی بلیو ان گاڈ، بولے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو بلیو ان ہم؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا ان کے بارے میں.
اوکے اوکے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے 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 ٹھیک ہے. I just wanted an honest opinion. I just wanted an میں نے آنیسٹ اوپینین بتا دیا آپ کو. جی جی بالکل. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے سلیو کے ساتھ ناجائز اولادی پیدا کی. یہ دیکھیے گا, یہ تورا ہے جینیسس کی 16, ٹھیک ہے, جینیسس کی 16. So Abraham has been living in Canaan 10 years. Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. کیا سر؟ جی جی جی, to be his wife. وائف. اچھا, جب وائف بن جاتی ہے تو وائف سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے؟ نہیں. اوکے, سو جو ہیگر تھی وہ ابراہیم کی کیا بنی تھی؟ وہ ان کی بیوی بن گئی تھی. تھینک یو سو ویری مچ. اوکے, تو ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ آپ جو ورلڈ ویو کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ اس سورس میں چلے جائیں تورا کے اندر, تو تورا کے سورس میں جہاں سے آپ یہ کہانی چوری کر رہے ہیں وہاں پر بھی ابراہیم نے ہاگر کے ساتھ محمد کی طرح سیکس نہیں کیا. جس طرح محمد غلام عورتوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ ٹپا ٹپ کر لیتا تھا بلا وجہ, اس طریقے سے نہیں کیا اس نے, مگر اس کی شادی ہوئی اس کے ساتھ, وہ اس کی بیوی بنی. کیا بنی؟ بیوی بن گئی. بیوی بن گئی. تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ابراہیم کی جو اسماعیل تھا وہ بھی حرامی نہیں تھا, رائٹ؟ اوکے, کیا مطلب اوکے؟ اوکے ایسے اوکے کنفرم ہو گیا. جی جی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ محمد اگر اپنے باپ کے مرنے کے 4 سال بعد پیدا ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ میرے لیے وہ 4 سال بعد پیدا نہیں ہوا جی, وہ آپ کے لیے پیدا ہوا. پھر حمزہ 4 سال بڑا کیسے ہے؟ پھر حمزہ 4 سال بڑا کیسے ہے؟ میرے لیے it doesn't make a difference, but it doesn't make a difference. It doesn't make a difference in what you are saying. وہ 4 سال بعد پیدا ہوئے, 1 سال بعد پیدا ہوئے, it doesn't make a difference. What difference? What makes کیوں نہیں کر رہا؟ ڈفرنس میک اس طریقے سے کر رہا ہے. ڈفرنس جو میک کرتا ہے میرے لیے, ڈفرنس میرے لیے, ڈفرنس میرے لیے جو چیز میک کرتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے کر رہی ہے. اچھا, مجھے بھی ڈفرنس میک کر رہی ہے. ایک حرامی کو آپ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ اچھا جی, لیکن میری زندگی اور آپ کی زندگی الگ ہے نا جی. میری زندگی اور آپ کی زندگی الگ نہیں ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ ہاں حرامی تھا, بات ختم ہو گئی. میں کیوں کہوں بھائی, اس کے حساب سے تو ساری دنیا حرامی ہے, کیونکہ آدم جو ہے اس کی بیوی تھی ہوا, اور ہوا سے جو ہے اس کے بچے پیدا ہوئے, اور دونوں کے درمیان آپ بولے کہ سارے کے سارے لوگ حرامی تھے, مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بولے. اچھا ٹھیک ہے, بولے آپ. اس میں بھی مسئلہ ہو جائے گا بھائی صاحب, کیونکہ اللہ نے یہ حرامی جان بوجھ کے پیدا کروایا, کروانے والے تو اللہ ہی تھے. الحمدللہ. اچھا یہ دیکھیے, یہ دیکھیے ذرا, آپ کو دکھاتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور اگلا پوائنٹ دکھاتا ہوں آپ کو ذرا. یہاں پہ ہمارے پیارے نبی کی اور ہمارے پیارے نبی کے. اچھا جی, اپنا سسٹر اینجل, زبردست بات سنیں ذرا. محمد کا باپ اور محمد کا دادا دونوں مجلس واحد میں شادی کر رہے ہیں, ایک ہی مجلس میں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں ذرا, یہ والی حدیث نہیں تھی, سے اوپر والی تھی, کدھر گئی؟ اوپر والی تھی. حضرت عمر بن یار کدھر گیا یار, یہ میرا پیج نمبر غلط چلتا ہو گیا. نہیں, یہ مستدرک کے اندر پیج نمبر کیا بنتا ہے یار؟ ایک سیکنڈ جی, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دونوں کی شادی ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہے. اچھا, اب جب دادا اور باپ ایک ہی ٹائم میں شادی کر رہے ہیں, آپ خود سوچیں کیا چکر ہے. دادا اور باپ ایک ہی ٹائم میں شادی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب, ہو یا نکل مجھے گئی؟ سمجھ آ رہی ہے جی, مجھے کیوں نہیں سمجھ آئے گی. آپ دونوں انسٹیگیٹ کرتے ہو لوگوں کو, اور مطلب لوگوں سے ہیٹ اگلواتے ہو, اس سے آپ کا چینل بڑھتا ہے. ہیٹ کہاں سے اگلوا رہے ہیں بھائی؟ جو سامنے لکھا ہوا وہ بتا رہے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے. یہ دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں لکھا, اب مجھے مل گیا. یہ دیکھیں, حضرت رسول کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہاب اپنے چچا ابی بن معاف بن زارہ کی پرورش میں تھی. حضرت عبداللہ بن ہاشم, عبد المطلب بن ہاشم اپنے بیٹے رسول اللہ کے والد گرامی
حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنے ساتھ لائے, ان کے ساتھ حضرت آمنہ بنت وہاب کا نکاح کیا, اور اسی مجلس میں حضرت عبد المطلب نے خود اپنا نکاح حالہ بنت ابی بن عبد المناف بن زہرہ کے ساتھ کر لیا. واہ واہ, یعنی کہ دادا اور باپ, دادا اور باپ ایک ہی دن میں نکاح کر رہے ہیں. اچھا جی, زبردست زبردست, باپ اور دادا ایک ہی دن میں نکاح کر رہے ہیں. یار کچھ تو باپ کو شرم نہیں آ رہی ہے جس کی پردہ داری ہے. جی جناب, کچھ تو ہے. جی سر, یہ دونوں ایک ہی دن میں نکاح کیوں کر رہے ہیں سر؟ مجھے کیا پتا جی, آپ مجھے بتائیں کیوں کر رہے ہیں, آپ کو ویسے بھی زیادہ پتا ہے. لو جی دوستو, ایک ہی دن میں شادی ہو رہی ہے دونوں کی. زبردست زبردست. بھائی سبحان صاحب اللہ میں ہو گیا یہی, نا. ہاں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایک ہمارے مومن بھائی ہیں, وہ اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں باپ اور دادا دونوں نکاح کر رہے, تو نان مومن کیوں نہ خوش ہو بھائی صاحب, مطلب ہے نا. انجوائے سوچے کریں جب جی, ہمارے انجوائے کریں. جی میں تو کہہ رہا ہوں, مطلب آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے, میں نے کہا میں جوائن کر لوں, میں بھی تھوڑا انجوائے کر لوں گا, گپ شپ لگا لوں گا. سر میں انجوائے بالکل کرنے, بالکل گپ شپ enjoy لگانے کریں. آیا ہوں جی. یہ انجوائمنٹ ہی ہے بھائی صاحب, اسلام کے اندر نا سب کچھ ایسا ہی ہے. اب ایک باپ اور دادا دونوں ایک ساتھ کر رہا ہے, چلو وہ تو ٹھیک ہے. آگے جو باتیں آ رہی ہے کہ پھر ایک ٹائم پہ جب نکاح ہوتا ہے تو بچے کا ایج یہ ایسے ڈفرینس کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو مطلب ہے جب اتنا انجوائے کر رہے تو سمجھ بھی آ ہی رہا ہوگا, ہے نا. ہاں سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, اور بس اچھا, میں کہہ رہا یہ ہوں میں کہ نے, ٹھیک یہ ہے. جوک میں نے لکھا ہے بھائی صاحب یا ایڈم بھائی نے لکھا ہے؟ یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ جوک میں نے لکھا ہے یا ایڈم بھائی نے لکھا, کس نے لکھا ہے؟ یہ جس نے بھی لکھا ہے فضول لکھا ہے, مجھے نہیں پتا, بھائی آئی ڈونٹ کون نو. لکھا ہے اور ایڈم بھائی؟ دکھاؤ کون لکھا, اس کو بلواؤ ان سے کہ وہ ایک نمبر کا چوتیا ہے سالا جس نے بھی یہ لکھا ہے, دکھواؤ ان سر کو. ہاں شاید یہ چوتیا ہو, یہ بالکل. لکھا ہے, یہ دیکھیں, مستدرک علی الصحیحین بائے امام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النسیابوری. جی ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے کوئی اور اگین میرے مسلمان ہونے, مطلب میرے مسلمان ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے, کون ہے کون نہیں ہے. It doesn't make a difference, brother. ہاں جی, تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ محمد پھر حرام کا تھا نا, بتا دینا یار, مان لینا اس بات کو. اس سے فرق پڑتا ہے جناب کہ میں ایک ایسے انسان کو جس کو میں معزز مانتا ہوں ان کے بارے میں کچھ برا کہوں, اس سے سر فرق لکھا پڑتا ہوا ہے نا, آپ کو ماننا پڑے گا نا. لکھا ہوا, لکھے ہوئے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جناب. ایسے لکھے ہوئے لکھے بڑی ہوئے سے چیزیں فرق آپ پڑتا ہے, خدا, لکھے ہوئے کو مانتے ہیں, ورنہ محمد کی شکل آپ دیکھی تھی اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے آئے تھے. اوہو, یہ آپ دیکھیں جی, خدا کو یہ نہیں, ہے آپ خدا, الایمان.com, ذکر آپ تروج عبداللہ بن عبد المطلب آمنہ بنت وہاب ام رسول اللہ. لے جی, شادی کا ذکر عبد المطلب کا اور عبداللہ کا, دونوں باپ اور بیٹے کی شادی. یہ کہتے ہیں تروج عبد المطلب بن ہاشم و تروج عبداللہ بن عبد المطلب فی مجلس الواحد, ایک کوئی مجلس دونوں کا نکاح ہویا, ایک کو مجلس میں. اگر دونوں کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہو رہا ہے اور عبد المطلب کا بیٹا اب محمد سے 4 سال بڑا ہے اور محمد کا باپ عبداللہ 6 مہینے مر گیا تھا, تو مجھے ثابت کریں کہ محمد حلال کا کیسے. پلیز, مائک از یورز. اٹ از ناٹ مائی ورلڈ ویو, اور میں نے یہ چیز نہیں پڑھی اور نہ میں سر یہ آپ چیز کی ورلڈ ویو کی بات کون کر رہا ہے؟ پڑھوں جو گا. سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو دکھا دیا, اب آپ بتائیں. آپ کا ورلڈ ویو ہے برادر, اور میرا ورلڈ ویو نہیں ہے. آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے, آپ کی تفسیروں میں لکھا ہے, آپ کی شرح میں لکھا ہے, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, میرا کچھ نہیں ہے اس میں. ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں بڑی, سر ہم آپ جس صرف کو قرآن کو مرضی ماننے مان لیں, والے ہیں. اور جس کو مرضی مانے. آپ نے کہا مسلمان ہیں, محمد کو نہیں مانتے. ہاں, مجھے یہ بتائیں محمد کو مانتے کہ مسلمان نہیں؟ ہونے کے لیے, نہیں مجھے بتائیں مسلمان ہونے محمد کے کو لیے مانتے, محمد کو ماننا پڑتا ہے نا مسلمان ہونے کے لیے. نہیں, اللہ کو ماننا پڑتا ہے جی, اور روز قیامت کو ماننا پڑتا ہے مسلمان اچھا, ہونے یہ کے لیے. کسی یہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے بھائی فرقے صاحب, نہیں, یہ آپ نے کسی اور. مسلمانیت سمجھی نہیں ہے. اچھا, بڑا قرآن مزہ آ رہا کہتا ہے جی, ہے, بڑا قرآن مزہ آ کہتا رہا ہے, ہے. قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہاں, واطیع اللہ واطیع الرسول, یا جو آپ نے بولا. نہیں, من اچھا یطیع جی, الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کون سا رسول ہے؟
تو یہ تو ایک یہ بات ہوئی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہوا. الرسول فقد بات مت کاٹے نا, بات مت کاٹے, بات پوری ہونے دیں جو میں بھائی. بول آپ رہا کیا ہوں اس کر کا رہے ہیں؟ جواب دیں مجھے, یہ کون سا بات رسول ہے؟ مت کاٹیں, کانورسیشن کریں جی. یہ ٹھیک ہے اسٹریم آپ کی Conversation کر ہوگی, رہا ہوں, اس کا مجھے یہ مطلب, بتائیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں اور مطلب اور بات بھائی کرنے ہی میں نہ نے دیں. بدتمیزی کب کی ہے؟ وکٹم کارڈ نہ کھیلے یار. میں نے کہا میں یوتی رسول فقد تعالی, یہ کون سا رسول ہے بتائیں ذرا, نام بتائیں. جناب 15 منٹ سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں تو بات کرنے دیا کریں یار ذرا. آپ پھر وہی میں بات مت کاٹا وکٹم کریں, کارڈ کھیل رہے ہیں. درمیان میں مت کاٹا کریں نا, میں اور بات بھائی کر رہا مجھے ہوں بتائیں ذرا یہ پورا رسول کون سا, نام بتائیں, اس کا بات ختم ہو جاتی ہے. جی محمد کی بات ہو رہی ہے جی, تو میں تھینک ابھی یو سو بات ویری میری, مچ. لو جی دوستو, ہاں محمد یہ کی بات اوپن, ہو رہی ہے, مل گیا. یہ چلے کلوز بولے کوسچنز مت پوچھے نا, بولے کلوز بولے بولے. کوسچنز مت او پوچھے. یار بول یار, تو بول بول بول, بات کر بات کر اچھا بات جی, کر. مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک اس وقت کے لوگوں کے لیے جب پیغمبر ہی واز الائیو, تو ان کو کہا کہ بھئی پیغمبر جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح. بہترین دوستو, انہوں نے کہا کہ یہ محمد کی بات ہو رہی ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے. اوکے یار, اس وقت کے لوگوں کے لیے جو محمد تھا وہ اس وقت بھی حرامی تھا. تو میں کہہ رہا ہوں ایک حرامی شخص کو نبی کیسے بنا سکتے ہو؟ میرا تو سوال ہی ہے, تو آپ مت بنائیں میرا تو نا, آپ سوال کو ہی کس ہے, نے کہا, چاہے آپ اس کو وقت کہا ہو چاہے کس اس نے, وقت ہو. آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ ان کو نبی مانیں؟ آپ کو تو کوئی فورس نہیں کر رہا میرے خیال میں. بھائی Is سر somebody فورس میں کرتے forcing ہیں. you? Is جو اللہ somebody نبی کو forcing نہیں you? مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے, یہ والا ٹیگ دیتے ہیں, وہ مرتد ہو گئے, یہ بھی بولتے ہیں. تو یہ فورسفلی بول رہے نا, جی نہیں اگر مانیں گے آپ, تو ہم مسلمان رہیں گے ہی نہیں. نہیں آپ مسلمان رہیں گے, لیکن اگر آپ بےزتی کریں گے تو پھر اس سے کچھ فرق پڑ یہ سکتا ہے میرے خیال میں. پھر ماننے سے اور وہی نہ پھر سے ماننے وہی سے کوئی, بات ہے بھائی, پھر سے وہی بات بات وہی آپ نا کر رہے سامنے ہیں. بھائی. لکھا ہوا ہے یار, میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ تم اسے حرامی مانو. میں تو کہتا جی ہوں کہ یار 4 سال کی پریگننسی مان لو, یا یہ مان لو کہ میدے سے پیدا ہوا. تم کہتے ہو میدے سے پیدا ہوا سائنس کے خلاف ہے, 4 سال کی پریگننسی سائنس کے خلاف ہے. تو بھائی پھر تیسری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حرام سے پیدا ہوا, عبداللہ سے پیدا نہیں ہوا. پھر یعنی بھائی دیکھو, تینوں باتیں تم نہیں اگر مانو گے تو پھر تم مجھے ثابت کر دو کہ حمزہ 4 سال بڑا کیسے, پلیز. کسی کی بےزتی کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے مجھے یہ بتائیں. وکٹم کارڈ ہے, یہ یار وکٹم دیکھو, کارڈ ہے بھائی صاحب. نہیں وکٹم کارڈ کہاں سے ہے یار, آپ بےزتی کر رہے ہو اور میں وکٹم نہیں, کارڈ کھیل رہا آپ ہوں. کے میں تو پاس صرف نہیں, سوال سنو پوچھ بھائی رہا صاحب سنو, آپ کے پاس ہوں. 3 آپشن دیا گیا ہے نا, یا تو آپ دیکھو بولو کہ ہاں وہ ہم کے بی سی کھیل میدے رہے سے ہیں, پیدا ہوئے. ہم سنو کے بی تو سی بھائی کھیل صاحب, رہے ہیں, یا ہم کے بی سی نہیں کھیل آپ رہے ہیں. بول 3 آپشن ہے میرے پاس. کی بھی سی نہیں کھیل رہے بھائی صاحب, ہاں یہاں پھر پہ کیا جو کر رہے باتیں ہیں؟ چل رہی تو آپ ایک بات مانو یا پھر صحیح والا آپ لے کے آ جاؤ نا ریفرنس, بات ختم ہے, ہم مان لیں گے صحیح آپ والا کی, آپ ریفرنس, دکھاؤ. ہاں صحیح دکھاؤ نا, والا ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میری بات سنیں, صحیح والا ریفرنس یہ ہے نا کہ بولو قرآن کی نمبر آیات کے ہے. ساتھ بتانا, یہاں پہ ہم پریزنٹ کر پائیں, لوگوں کو بھی دکھا پائیں. جی آپ کی قرآن کی کہانیاں آیات ہے. نہیں چلے گی. اچھا جی, سورہ بقرہ کی ہے میرے خیال میں 61 ہے کہ 62 نمبر آیات ہے. تو آپ اگر وہ کھول دیں پلیز. ہاں کھول دے گے ایڈم وہ بھائی, کھول دے, دیکھیں. لے جی کھول دیا جی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 بھی کھول دی, 62 بھی کھول دی. لے جی دونوں کھول اس دی. میں ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا, کچھ آئی تھنک یہ لے جی, ایک ان ہاں الذین جی آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمنا باللہ من والیوم آمن الآخر وعمل صالحا فلہم فلہم اجرہم اجرہم عند ربہم ولا خوف ولا علیہم ولا خوف هم علیہم ولا هم يحزنون. يحزنون. جی سر, اس میں تو محمد کا کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ میں یہی محمد کی کہہ رہا ہوں, 4 سال کی برتھ کا تعلق کیا ہے یہاں پہ؟ اس سے محمد کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تھینک یو سو مچ. ہمارا مدعا اور ٹاپک کیا تھا کہ محمد 4 سال بعد کیسے پیدا ہوا ہے, وہ بتانا تھا. اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اگر محمد کی بات کر رہے ہو تو مطلب آپ مسلمانوں کو بلا رہے ہو کہ بھائی آؤ محمد کو ڈیفینڈ کرو. میں نے کب کہا محمد کو ڈیفینڈ کرو؟ لکھا ہوا کہیں پہ میں نے کہا محمد کو ڈیفینڈ کرو, اور میں تو تعلیم دے رہا ہوں لوگوں کو بھائی کہ آپ محمد 20 جو منٹ ہے پہلے یا یہی تو کہہ رہے میدے تھے, سے پیدا ہوا ہے 20 منٹ یا پہلے وہ 4 سال کا حاملہ تھا. آپ آئے ہو, میں نے کہا بھائی پھر ثابت کر دو. آپ دونوں چیزوں کو نہیں مان رہے. آپ ثابت کرو جی. اور کر نہیں تو نہیں, آپ دیا مجھے ہے یار, میں وہاں لے کے جاؤ جی. آپ مجھے وہ چیز بتاؤ جو میں دیکھ سکوں. میں یہ لکھی ہوئی چیزیں تو میں 1000 لے آؤں جی آپ کے پاس, میں خود بھی کچھ لکھ لوں گا. کیا آپ اس پہ یقین رکھیں گے؟ پھر اب اپنے باپ کا ہو اور اللہ لا کے دکھا پھر مجھے. چل لکھی ہوئی جی چیزیں تو میں 1000 لے آؤں, یہ قرآن پہ یہ بلیو کیسے کرتا ہے؟ اللہ لا کے دکھا, چل سامنے کھڑا کر میرے اللہ بھی. چل اب ایک باپ کا بنی اور اللہ سامنے کھڑا کر کے دکھا. چل
اچھا جی میں اللہ کو لا کے اچھا جی دکھاؤں؟ نہیں، اللہ سامنے کھڑا کر، چل بلا اللہ. نہیں کر سکتا جی، میں اس قابل نہیں نہیں کر ہوں. سکتا تو پھر اللہ پہ ہم پہ بلیو کر رہا ہے. اگر تو نے لکھی ہوئی باتوں پہ بلیو نہیں کرنا، تو نے سامنے ہی دیکھنا ہے، تو پھر بلا اپنے اللہ کو. یا نہیں جی تو میں کہہ کہ تو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا. بول میں نا میں بول. یہ سب میں بکری بتاتا بن ہوں گیا اب. میں بتاتا ہوں نا جی، لکھی ہوئی بات پہ تو نے یقین نہیں کرنا نا، تو اللہ کو لے بتاتا گیا ہوں نا. سامنے امب. ہاں بتاتا ہوں نا ہاں جی. تو یہ جو نظر آتا ہے نا سب کچھ، میرے لیے یہی is enough evidence. ہاں کہاں بکری؟ اللہ لا سامنے کھڑا کر. بتاتا ہوں نا. اللہ کھڑا کر. پہلے تو آپ اپنے آپ کو ذرا جھوٹا بولیں کہ آپ نے 10 منٹ اللہ پہلے کھڑا کہا کہ کر اللہ پہلے، پر. پھر بولتا ہوں جھوٹا. اللہ کھڑا کر، جھوٹا بولوں گا اپنے آپ کو. کھڑا کر اللہ سامنے. اچھا لکھی ہوئی پہ یقین نہیں کرنا، قرآن پہ یقین نہیں کرنا، لکھی ہوئی چیز ہے. اللہ کھڑا کر سامنے، کر کھڑا اللہ سامنے. اللہ انجوائے کھڑا کر. کریں جی، انجوائے کریں نہیں جی، کر سکتا، انجوائے. بس وکٹم کارڈ ختم. نہیں میں نے لکھی ہوئی کوئی پہ وکٹم یقین نہیں کارڈ، کرتا. کون سا وکٹم کارڈ لکھی بھائی، ہوئی پہ یقین کون نہیں سا؟ کرتا. لکھی ہوئی پہ کیسے تم لوگ لکھی پڑھی پہ یقین کرتے ہو، اور کس پہ کرتے ہو؟ میں اللہ نے تو کبھی تم کہا نے جی دیکھا نہیں. اچھا ہم بتائیں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. وہ صحیح گانا لکھا تھا اگلے نے. ہم بتائیں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. تم آپ بتاؤ کیا تو بتا مانو. رہے ہیں؟ آپ کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ آپ اپنی چینل کی وہ کر رہے ہیں، چینل کو بڑھا رہے ہیں، پیسے چینل کما کو رہے ہیں، بڑھا رہے کس ہیں. چیز کی اور پیسے تو کس چیز تم کی لوگ بات کر کماتے رہے ہو. ہیں؟ کیا سارا آپ دن صبح سے لے کے شام تک تمہارے اسکالر بائی کر کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس 2 آپشن ہے، مان لو. نہیں تو تیسری آپشن میں محمد جو ہے وہ اپنے باپ کا نہیں بنتا، حرام کا بنتا ہے. تم نہیں مان رہے، تم کہہ رہے ہو سائنس کو مانوں گا. بھائی سائنس کو مانوں گا تو پھر وہ حرام کا بنتا ہے. ورنہ پھر مانو جو آپ کی کتب میں لکھا ہے کہ 4 سال کی پریگننسی ہو سکتی ہے، مانو پھر. یا میدے تھانی بھی پریگننسی ہو سکتی ہے، یا میدے کی پریگننسی مان لو، یا 4 سال کی پریگننسی مان لو. اگر سائنس کو مانو گے تو پھر وہ میں کچھ نہیں کہہ رہا. کس چیز کو مانتے ہو بولو؟ میں قرآن کو مانتا ہوں جی. قرآن میں محمد کی پیدائش ثابت کر دو، آمنہ ہی ثابت کر دو. پھر قرآن میں محمد پتھر کے نیچے سے نکلا تھا، اس کی تو ماں کا نام بھی نہیں ہے. مجھے برسات میں پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے کیڑے نکلتے ہیں، ایسے ہی محمد نکل آیا تھا. قرآن میں اس کی ماں کا ذکر نہیں ہے، قرآن اس خدا کے کی باپ کا کتاب ذکر ہے، نہیں ہے. محمد کی کتاب نہیں ہے جی. قرآن میں محمد کے ماں باپ کا ذکر نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد کی اور پھر کتاب نہیں وہاں ہے پہ جی. میں محمد کہاں سے نکالوں جہاں پہ وہ پتھر کے نیچے سے نکلا تھا؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اور بھائی میں نہیں پڑھا، آپ کے اسکالر پڑھے ہوئے، میں تو وہ بتا رہا ہوں نہیں کتابوں میں جو لکھا اسکالر پڑے ہوئے، آپ کیوں پڑے ہوئے؟ آپ کو ہے. کس بات کا غصہ ہے؟ آپ کو مجھے کس بہت بات غصہ کا ہے اس پہ، غصہ ہے؟ مجھے بہت غصہ ہے اس پہ. ہوں پوری دنیا کو اس نے پاگل بنایا، بے وقوف بنایا. مجھے بہت غصہ ہے. مسٹر اشیر یار مائک اور کیمرے کا کنیکشن دے، اگر تم نے بات کرنی ہے. نہیں بات کرنی، کلک لائن کرنی ہے تو آتا رہا 100 دفعہ. کیا بدتمیز انسان ہو تم. بات کرنی ہے آؤ بات کرنے کے لیے، نہیں بات کرنی اسٹریم یارڈ میں جڑتے ہو، گالی نکالتے ہو، دفعہ ہو جاتے ہو. اور تم اپنے باپ کو گالی نکالو، ماں کو گالی نکالو، یہاں پہ آ کے گالیاں کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ بدتمیز انسان. گالی نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تم بدل جائے گی، یہ تمہاری کتابیں بدل جائیں گی، اس میں جو لکھی ہوئی باتیں وہ بدل جائیں گی. جو کتب میں تمہارے لکھا ہے اگر وہ بدل جائے گا تو ٹھیک ہے، آگے نکال لو گالیاں. کھوتی کے بچے نہ ہو تو. جی سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس بات کا غصہ ہے جی؟ غصہ کیوں نکالتے ہیں اتنا؟ میں تو سر یہ غصہ کبھی غصہ نکالا ہی نہیں. بھائی صاحب There's حد too ہو much گئی. anger, buddy. اچھا آپ نے بتایا کہ ہاں لوگوں کو ماموں بنائے، اور مطلب جو ہے کوئی 1 بلین 1.5 بلین لوگ جو ہے وہ ایک ورلڈ ویو کے مطابق چل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے 1.5 بلین لوگوں کو ماموں بنایا ہوا ہے. آپ کے اسکالرز نے یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں. جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ لوگ جو ہے ان کا ورلڈ ویو، ان کے رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. دیٹس وائی نہیں آپ مجھے ان کے لیے رہن کنسرنڈ سہن ہو. کے یار تم لوگ وکٹم کارڈ کتنا کھیلتے ہو؟ یار وکٹم کارڈ کی میں کتنا تم بات نہیں وکٹم کر کارڈ رہا. آپ کھیلتے کو ہو؟ آپ ایک انسان، آپ تم ایک لوگ کتنا مطلب پوری وکٹم کارڈ قوم، کھیلتے ہو یار. میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں، میں بھی میرے اوپر ڈال رہے ہو. پوری قوم کے ورلڈ ویو کو آپ چیلنج کر رہے ہو نا؟ کیا چیلنج کر رہا ہوں؟ چیلنج نہیں کر رہے. نہیں میں تو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا آپ ہوں، بتا نہیں رہے. یو آر میں بتا چیلنجنگ. رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے
کہ محمد اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہا. یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دوسرے اسکالر کہتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ میدے سے پریگننٹ ہوئی محمد کی ماں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے آ کے سمجھایا جائے کہ یار میدے میں پریگننسی ہوگی تو کسی اور سوراخ سے بچہ باہر آئے گا. 4 سال کی پریگننسی کو آپ سائنس کے مطابق نہیں مان رہے تو بھائی پھر تیسری کوئی چیز نہیں بچتی, وہ ایک ہی بچتی ہے. وہ کیا چیز ہے, آپ وہ بھی اپنی زبان سے بول دینا. میں 10 دفعہ بولا, دوبارہ بول دیتا ہوں جناب کہ پھر وہ حرامی رہتا ہے. اوکے اوکے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اس کو غلط ثابت کر دیں. میرے ذمہ یہ نہیں ہے جی میں اس کو غلط ثابت کروں. میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں, آپ لوگ گپ شپ لگا رہے تھے, میں گپ شپ کے لیے آیا تھا. ٹائم کلنگ, ویسٹنگ ٹائم آپ بھی کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا. اچھا ٹائم ویسٹ ہوا سر آپ کا؟ جی انجوائے کیا, اٹ واز فن. انجوائے کیا سر آپ نے؟ اٹ واز فن. چلے اب محمد پہ درود پڑھیں اور چلے جائیں, پھر بائے بائے کر دیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. چلیں جی, تھینک یو. اینجل جی آپ نے ان سے بات کرنی؟ بالکل نہیں جناب, یہ تو ایسے صاحب ہے مطلب کہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ ہم جوک کر رہے, ہم لوگوں کو یہ چیلنج کر رہے. بھائی صاحب ہم بھی جیسے آپ یہاں پہ جڑے ہو نا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے, ہم بھی وہی پوچھ رہے جتنے ایکس مسلم ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو بات بتا رہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس حدیث ہے, آیت ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. تو آپ سامنے سے آ کر کے جیسے ابھی آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں, اور آپ نے کدھر لے کے چلے گئے نا, مطلب ایک قرآن کی آیت سامنے ہی کھلا ہے سورہ البقرہ کی, اب اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو ایسے ہم چاہتے کہ آپ آئیں اور ہمیں سمجھا کر جائیں. اب آپ آئے اپنا ٹائم یہاں پہ, یہ جو آیت ہے صرف یہ پڑھ لیں, بس کیا ہے بتائیے, صرف یہ پڑھ لیں ایک آنےسٹ اس کے ساتھ, مطلب بنا ہنسی مذاق کے.